پڑ جاتا ہے۔ اٹلی میں کلاؤ ہوتا تھا، ایک ہمارا بابا یہودی تھا، بڑا سخت یہودی، اس کی کوئی 13-14 منزلہ بلڈنگ تھی۔ صبح میں یونیورسٹی جاتا تو وہ لے کے وائپر پانی رات کی بارش نکال رہا ہوتا تھا، اور ٹاکی فرش پر جو سڑک ہے نا، سڑک کے اوپر جو پیومنٹ ہوتی تھی پٹری، اس کو صاف کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے کلاؤ سے کہہ رہا کرتے ہیں اتنے بڑے آدمی ہو کروڑوں کے مالک۔ اس نے کہا یہ میرا کام ہے، بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا اس میں۔ جب میں نے یہ ڈیوٹی لے لی ہے اور میں اس ڈسپلن میں داخل ہو گیا ہوں تو میں اس میں چلوں گا۔ اور میں نے کہا آپ اس میں کیوں چلتے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ انبیاء کی صفت ہے، جو انبیاء کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے، ایک یہودی کہہ رہا ہے، وہ چھوٹے کام ضرور شروع کرے گا۔ ہم کو یہ نوکری ملتی ہے کہ ہمارے حضرت موسیٰ نے بکریاں چرائیں تھا، تو ہم یہودیوں میں جب تک یہ بکریاں چرانے کا فن اور اس سے متعلقہ کوئی چیز نچلے لیول کی نہ ہے۔ پھر مجھے اس نے کہا کہ آپ کے نبی اپنا جوتا خود گانٹتے تھے، لگاتے تھے ٹانکا قمیض کو، کپڑے دھو لیتے تھے، راستے میں جھاڑ جھنکار صاف کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تو ٹانکا نہیں لگانا تھا، مجھے سکھایا نہیں کسی نے۔ مجھے کہتا تھا اشفاق لکھیے تم ٹیچر تو بن گئے ہو، لیکن بہت سی چیزیں تمہیں نہیں آتی ہیں، جب بھی کرو چھوٹا کام شروع کرو۔ اب تم لیکچرر ہو، کل کو پروفیسر بن جاؤ گے، مسٹر کرو کہتا ہے، جب بھی تم کلاس میں جانا یا جب بھی لوگوں کو ایڈریس کرنے لگنا، کبھی بہت بڑا مجمع تمہارے سامنے ہو تو کبھی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو مخاطب نہ کرنا، ہمیشہ اپنی آواز کو پیچھے کو پھینکنا، دور پھینکنا۔ وہ لوگ جو بڑے شائی ہوتے ہیں، بڑی شرمندہ سے ہوتے ہیں، جھکے جھکے سے ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ پچھلی قطاروں میں بیٹھتے ہیں آگے۔ چھوٹے لوگ کہہ لیجیے ان کچھ لفظوں میں بری بات، لیکن آپ کا وصف یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بات ان کے لیے کہہ رہے ہیں، جب چھوٹوں تک پہنچے گی تو بڑوں تک خود بخود پہنچ جائے۔ تو میں اس کی ان باتوں کو کبھی بھلا نہیں سکتا کہ چھوٹی چیز کتنی اہم ہوتی ہے۔ پھر اپنے بابا جی کے پاس آئے تو میں نے کلاؤ کی یہ بات کی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کچھ ہماری ڈیوٹیاں ہوتی تھیں، مثلا یہ کہ مجھے یہ سکھایا گیا، میں سبزیاں تو میں چھیل دیتا تھا، اس کی پریکٹس دی، تو بابا جی نے فرمایا سوئی میں دھاگا ڈالنا سیکھ۔ اب یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ خواتین کو اللہ نے ایسا دیا ہے، میں کبھی ایک آنکھ کانی بند کرتا تھا، کبھی دوسری، وہ دھاگا نہیں اس میں ٹھیک طرح سے آتا، لیکن وہ ہمارے بابا جلال ہوتے تھے، ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے۔ میں نے کہا اچھا جی دھاگا ڈال لیا، اس کا کیا فائدہ؟ کہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ اب تم کسی کا پھٹا ہوا کپڑا، کسی کی پھٹی ہوئی پگڑی سی سکتے ہو۔ جب تک تمہیں لباس سینے کا فن نہیں ہے، تم انسانوں کو کیسے سیو گے ایک دوسرے کے ساتھ؟ تم تو ایسے ہی رہو گے جیسے لوگ تقریریں کرتے ہیں۔ بندہ تو بندے کے ساتھ جڑے گا نہیں، وہ تو سوئی دھاگے کا فن آنا چاہیے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیبیاں جو لوگوں کو جوڑ کے رکھتی تھیں تو چھوٹے چھوٹے کاموں سے کرتی تھیں۔ کتنے کروڑ، 14 کروڑ کی آبادی ہے، اور آپ ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے سوچیں کہ ان 14 کروڑ بندوں کو کس طرح سے کھانا مل رہا ہے۔ کوئی فیکٹری نہیں پرووائڈ کر کے دیتی، یا کوئی ٹرک نہیں آتا۔ آپ اپنے گھر سے ہی لے جائیں گے اور ہر کوئی کو ٹھنڈا بسا بینگن گرم کر کے، اما نے کہا کہ دال ڈال دے، مکس کر دے، روٹی پکا کے، وہ کھانا مل رہا ہے۔ چھوٹے کام، اور چھوٹے کام سے کتنی بڑی آبادی پڑ رہی ہے۔ ضرور سوچیے گا اس پر کہ واقعی اگر کام فیکٹریوں سے اور بڑے بڑے چیزوں سے ہوتے ہیں تو پھر تو جناب یہ اس کے لیے ہونا چاہیے بڑے کارخانے، جیسے ہمارے کپڑا بنانے کے کارخانے، روٹی بنانے کے